کیونکہ اچھا اخلاق دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. جب دوسروں کے دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے تو وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو تنگ اور بیزار کرتے ہیں تو وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں. یہ عام فطرت بھی ہے. اور پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور آپ سے دور ہونا یہ معمولی بات نہیں. ہم میں سے ہر شخص آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، لیکن وہ ملاقات کیسے نصیب ہوگی اور قریب ترین کیسے نصیب ہوگی؟ اسی وقت جب ہم اپنے اخلاق اچھے کریں اور برے اخلاق سے بچیں. ایسی تمام باتوں سے بچیں جو دوسروں کو تکلیف دینے والی اور اذیت دینے والی ہیں. اور اذیت دینے والی باتوں میں خاص طور پر گفتگو اذیت دینے والی ہوتی ہے. اب یہ جو گفتگو ہے اس میں ثرثارون، سرسرا کہتے ہیں بہت بولنے کو. المتشدقون میں شدق کہتے ہیں جبڑے کو، شین دال قاف. تو اس سے مراد فصاحت ظاہر کرنے کے لیے، بہت اچھی گفتگو ثابت کرنے کے لیے اپنے منہ کو اس طرح کھول کے بولنا، یا اس طرح بتکلف بات کرنا، باچھے کھولنا کہ جس سے اپنی بہت خود سری کا ایک طرح سے یا سیلف پروجیکشن کا اظہار ہو رہا ہو. اور پھر متفحقون کا معنی ہوتا ہے برتن کا لبریز ہو کر چھلکنا، یعنی بات اس طرح کرنا کہ جیسے آپ بھرے ہوئے ہیں اور بھر کر چھلک رہے ہیں اور بھڑک رہے ہیں اور بس پھٹ رہے ہیں. یہ انداز ناپسندیدہ ہے کہ جیسے آپ کے اندر کوئی طوفان برپا ہے اور وہ طوفان جو ہے وہ دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. اندر جو کچھ بھی ہو، ظاہراً انسان کا جو رویہ اور طرز عمل ہے اس میں کامنس ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ مہمات ہوئی تھی روم ایران کی طرف. تو مختلف علاقوں سے جو فوجی آتے تھے، جو وہ مدینہ سے گزرتے، تو آپ ان کی بہت کیئر کیا کرتے تھے. تو ایک موقع پر آپ ان لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، اور کھانا کھلاتے ہوئے خود بیچ میں گھوم پھر کے دیکھ رہے تھے کہ کیا سب اچھی طرح کھا رہے ہیں، کیا صورتحال ہے. تو اتنے میں آپ نے دیکھا ایک شخص کو کہ جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کسی کو منکر کرتے دیکھیں اور وہ پھر خاموش رہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس شخص نے بہت آرام سے کہا میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے. اس وقت انہوں نے درگزر کیا، یعنی اس وقت جھگڑا نہیں کیا، کھانا کھلا چکے تو کہا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیجا جائے. وہ شخص آیا تو آپ نے کہا کہ تم دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ مشغول تھا. کہ کس قسم کی مشغولیت؟ تو وہ شخص مسکرا پڑا، کہنے لگا کہ میرا دایاں بازو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا، اس کو کیا ہوا؟ کہا کہ جنگ یرموک میں یہ میرا دایاں ہاتھ اتر گیا تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ اللہ کے راستے میں اگر میری کوئی چیز کام آئی تو میں بھری مجلس میں اس کا ذکر کروں اور اس کا شکوہ کروں اور لوگوں کی ہمدردیاں لیتا رہوں، یہ کہہ کہہ کہ دیکھو میرا دایاں ہاتھ فلاں جنگ میں یا فلاں موقع پر چلا گیا. اس کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ تم وضو کیسے کرتے ہو؟ اب آپ دیکھیے حضرت عمر کا سوال، وضو کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا بائیں ہاتھ سے کرتا ہوں اور اللہ میرا مددگار ہے. اللہ مددگار ہے، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی کسی کو بیزار کرنا نہیں اپنے دکھ سنا سنا کے، میرا اللہ مددگار ہے. یہ کیا اخلاق ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا رویہ ہے؟ ہمیں اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو یا کوئی چھوٹا سا بھی ہمیں کو ہرٹ کر دے یا ہمیں کسی کی کوئی بات ناگوار گزر جائے یا اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتے وقت، تو ہم وہ قصہ سنا سنا کے ایک طرح سے اللہ کی شکایت ہی کرتے رہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اچھا اخلاق، باحیا ہونا. ان ابغضکم الی و ابعدکم منی مساوئکم اخلاقا الثرثارون. سرسارون کا مطلب ہے بہت بولنے والا اور بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنے والا شخص. بہت بولنے والا اور بغیر احتیاط کیے ہر طرح کی باتیں بس کرتے چلے جانا. وہ شخص کیا کر سکتا تھا؟ وہیں بیٹھ کے کھانا کھانے کے دوران وہ ساری سٹوری سناتا کہ میرے اوپر کیا گزری تھی جب یہ میرا ہاتھ کٹا تھا.
اچھا اس سے کیا ہوتا؟ دوسرے لوگ کھانا چھوڑ دیتے، ان کا کھانا حرام ہوتا. اور یہ بھی کر سکتا تھا کہ جواباً حضرت عمر کو بہت سخت بولتا کہ ایک تو تم لوگ ہم سے کام لیتے ہو اور ہمیں جنگی مہمات پہ بھیجتے ہو، اور پھر تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں برسر عام رسوا کرتے ہو یہ پوچھ پوچھ کر کے کیوں بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو، تو چپ رہو یہاں. نہیں، کچھ بھی نہیں کہا. ایسے انداز میں بات کی کہ جو انتہائی خوبصورت انداز ہو سکتا تھا کہ مصروف ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا، وہ تو قیامت تک کے لیے لکھا گیا کہ وہ کس وجہ سے گیا. یعنی احسن انداز میں ایک بات کو بیان کرنا کہ جس سے نہ تو آس پاس والوں کا دل دکھے اور نہ ہی اپنے عمل کا اظہار ہو. یعنی کہ وہ ریاکاری بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اصل میں اس لیے بھی نہیں بتانا چاہتے تھے کہ جب اللہ کے راستے میں ایک چیز دی ہے تو اس کا تذکرہ کس لیے. اور پھر یہ کہ المتشدقون، اس میں باڈی لینگویج آ جاتی ہے کہ منہ پھلا کے باتیں کرنا، باچھیں کھول کے، لفظوں کو چبا کے اور ایک تحکمانہ انداز میں، حالانکہ وہی بات سمپل سیدھے سادے انداز میں بھی کی جا سکتی ہے. اور متفہقون میں بھی، یعنی چھلکنے والے انداز میں اور بے احتیاطی سے جو منہ میں آئے بولتے چلے جانا، تو یہ بھی درست نہیں. اگلی حدیث ہے ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذیء ولا الفاحش، رواہ ابن حبان کتاب الایمان. ان عبداللہ، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن، نہیں ہے مومن، بالطعان، تانے دینے والا. نیزہ مارنے اور چبھونے کو کہتے ہیں تانا، یعنی کسی کو عیب لگانا، تانے دینا. ولا اللعان، اور نہ وہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے. ولا البذیء، اور نہ بےہودہ گو، فحش گو، گالی گلوچ کرنے والا. ولا الفاحش، اور نہ فاحش یعنی قبیح، بدخلق. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی اس کی گفتگو اوور آل اچھی گفتگو ہوتی ہے، اس میں یہ ایلیمنٹس نہیں ہوتے. ان حذیفہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، لا يدخل الجنت، نہ داخل ہوگا جنت میں، قطات، چغل خور. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کی بہت سی خرابیاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کو الٹیمیٹلی جنت سے محروم کر سکتی، کیونکہ جنت ایک بہت خوبصورت مقام ہے جو خوبصورت اخلاق کے لوگوں کے لیے، ایسے لوگ جو دوسروں کو دکھ دینے والے نہ ہوں، دوسروں کے لیے بلائے جان نہ ہو، مصیبت نہ ہو، دوسروں کو پریشان کرنے والے نہ ہوں. آج صبح جب میں یہ چیپٹر پڑھ رہی تھی اور اوور آل سارے کو دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید کسی دوسرے عضو سے جسم کے ہم اتنی خرابیاں نہ کرتے ہوں جتنی ہم زبان سے کرتے ہیں. یعنی آنکھوں کے گناہ اگر ہم لکھیں تو زیادہ سے زیادہ کتنے آئیں گے؟ ناک کے لکھیں زیادہ کیا آئے گا؟ اسی طرح کانوں کے لکھیں میکسیمم کتنے ہوں گے؟ ہاتھوں کے لکھیں، پاؤں کے لکھیں. لیکن زبان ایک طویل فہرست ہے، کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو وہ گفتگو کی عام قباحتیں کیا ہیں جو انسان کے اخلاق کو برا اور اس کے لیے نتیجتاً ناکامی کا ذریعہ ہیں؟ جن میں سب سے پہلے تو جھوٹ آتی ہے. جھوٹ جس میں جھوٹی قسمیں بھی، جھوٹی گواہی بھی، جھوٹے وعدے بھی اور جھوٹی باتیں، ہر طرح کے جھوٹ شامل ہے. اور جھوٹ کیا ہے؟ خلاف واقع بات. حتیٰ کہ کسی کو ہنسانے کے لیے یا سرپرائز دینے کے لیے بھی جھوٹ بولا جائے تو وہ بھی درست نہیں. پھر اسی طرح غیبت، بیک بائٹنگ، جو سارے عمل کو صفایا کر دیتی. چغلی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگانا. تانا زنی، ٹیز کرنا دوسروں کو، ایکیوز کرنا،
الزام تراشی، نقلیں اتارنا یعنی موک کرنا، بحث مباحثہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کے ساتھ نکتہ چینی کرنا اور بحث میں الجھ جانا. چھوٹا سا نکتہ یا چھوٹی سی بات پکڑ لی اور اس کو اتنا بڑھایا اور اتنا اس کا فس کریٹ کیا کہ سارا ماحول خراب ہو کے رہ گیا. پھر اسی طرح دوسروں کو ذلیل کرنے کے انداز میں بات کرنا، بے عزتی کرنا دوسرے کی، دوسروں کی بات کاٹنا، بے اجازت بولنا. پھر طویل باتیں کرنا یعنی چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا کر دینا کہ دوسرے کا اس سے وقت حرج ہو. پھر دوسرے کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دینا، حق ہی نہ دینا. پھر بغیر علم کے باتیں کرنا، صرف سنی سنائی باتیں، بغیر تحقیق کے بولنا، صرف اپنے وہم و گمان اور ظن و تخمین کی بنیاد پر دوسروں کے بارے میں تبصرے کرنا کہ میرے خیال میں تو وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. پھر شکوک و شبہات پھیلانا، موقع محل سے بدل دینا. یعنی اگر ایک شخص نے ایک بات کسی خاص کانٹیکس میں کہی ہے ایک خاص چیز کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے، بات بدل جاتی ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. کسی کو غلط معلومات دینا یعنی بات کچھ ہونا اور بے احتیاطی میں غلط بات آگے پاس کرنا. پھر بے لحاظ ہونا، لغو گفتگو، بیکار، بے مقصد، فخریہ گفتگو، ڈینگے مارنا، شیخیاں بگارنا. مثلا میں یہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گی اور میں اس کو پروو کروں گی، کرنا کچھ نہیں، کر سکنا بھی نہیں. پھر اسی طرح کسی کی تعریف میں مبالغہ بہت زیادہ یا کسی کی مذمت میں بہت مبالغہ. یعنی اگر کسی کی برائی کرنی، کسی کے اندر ایک خامی ہے تو اس کو 10 بنا کے حد سے بڑھ جانا. پھر ہر بات میں مذاق، ہر بات کو مذاق میں ٹالنا، سنجیدگی کے موقع پہ سنجیدگی اختیار نہ کرنا. پھر اسی طرح اگر کوئی سو رہا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پرواہ نہ کرنا، یا کوئی پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے تو اس بات کا دھیان نہ رکھنا کہ دوسرے شخص کی ضرورت کیا ہے، اور صرف اپنا مقصد پورا کرنا اور دوسرے کو اہمیت نہ دے کر صرف اپنی مرضی کرنا اور اپنی ایسی گفتگو سے دوسرے کو اذیت دینا. مثلا معلوم ہے کہ ایک شخص سو رہا ہے، آپ بات کہیں باہر جا کے کر سکتے ہیں، یا آپ کہیں باہر کر رہے ہیں تو اتنی زور سے نہ کریں کہ اندر اس کی نیند ڈسٹرب ہو، دروازہ بند کر دیں یا کچھ بھی. پھر اسی طرح دوسروں پہ مثالیں چسپاں کرنا یا بے وجہ ہی تنقید کرنا. ایک شخص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا، عقل مند ضرور بننا، عقل مندی سے کام لینا، مگر دوسروں کو یہ نہ جتانا کہ تم زیادہ عقل مند ہو. یعنی دوسروں کو حقیر کرنا جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے. یعنی آپ کسی چیز میں سمجھداری کی بات کرتے ہیں، عقل مندی کی کرتے ہیں، لیکن اس میں دوسروں کو بے وقوف ثابت نہ کریں کہ تم کچھ نہیں جانتے، تمہیں کیا پتا. اکثر ہم بچوں کے ساتھ یہ کرتے نا، چپ رہو، تمہیں کچھ نہیں پتا، تم کیا جانو. اکثر ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوتا ہے اور ہم اپنے طور پر کیا سوچ رہے تھے، بس چپ رہو، تمہیں نہیں پتا. اس کے برعکس کیا کرنا چاہیے، دوسروں کو نہ بھی پتا ہو تو شرمندگی سے بچانا چاہیے، سراہنا چاہیے، یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سوال سے آغاز کیا جا سکتا ہے، نو سے آغاز کرنے کے بجائے. بہت سے لوگ نہیں سے بات شروع کرتے، نہیں اور پھر اگلی بات شروع کریں گے، تو نو سے بات نہیں شروع کرے، کیونکہ یہ بھی دوسرے کے لیے ڈسٹربنگ ہوتا ہے. بعض اوقات تو تکیہ کلام بن جاتا ہے صرف نو کرنا. یعنی دوسروں کو بے وقت کرنا، ہلکا کرنا اور ان کی بات کو بالکل غیر اہم قرار دینا. اگر ان ساری چیزوں میں نہیں، کسی بھی بات کو کیا مقام دینا چاہیے، اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کو معیار بنایا جائے تو ہر چیز کا ایک بہترین معیار قائم ہو کر ایک بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے. اب یہ چیزیں عمومی طور پر ایک گفتگو کو ناپسندیدہ بناتی ہیں اور ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کریں کیا جب ساری چیزیں خراب ہیں. تو خاموشی اچھی ہے، مگر اچھی بات خاموشی سے اچھی. اللہ کا ذکر کریں، کسی کو اچھی بات بتائیں، کسی کا غم بانٹیں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، ان موضوعات پہ بات کریں جو دوسروں کے لیے پسندیدہ ہوں. ایک بات یاد رکھیے، کسی کی پسند حاصل کرنے کے لیے حرام سے، لغو سے، جھوٹ سے کام نہیں لیا جائے گا. جو اللہ رسول نے معیار قائم کیے ہیں، حرام حلال کی باؤنڈریز، ان کو تو بہرحال دھیان میں رکھا جائے گا.
لیکن بعض اوقات ہم اپنے ہی ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں جو ہمیں پسندیدہ ہوتے ہیں. جیسے ہماری مجلس میں اگر بچے بھی ہیں یا بڑے چھوٹے ہیں یا طرح طرح کے لوگ ہیں, بعض اوقات ایسی مجلس ہوتی ہے جس میں کچھ بہت دیندار لوگ ہوتے ہیں اور کچھ کو دین کا پتہ نہیں ہوتا, اور جو دیندار ہیں وہ محض اپنے ہی فلسفے جھاڑتے رہیں اور بڑی بڑی باتیں آپس میں کرتے رہیں, تو جن کو نہیں پتا وہ ان کے لیے بہت امبیرسنگ ہو جاتی ہے مجلس, اور وہ پھر آئندہ نام نہیں لیتے ایسی جگہوں پر جانے کا. پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی مجلس میں ہوتے, کسی شادی پر گئے یا کسی ایسی اجتماعی پروگرام میں گئے, تو بعض اوقات بعض لوگ صرف اپنے ہی دوستوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنی پسند کے لوگوں کو لے کے ان کے ساتھ سرگوشیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ انداز بھی درست نہیں. اس سے بھی دوسروں کے لیے کیا ہوتا ہے, ریپلسو ہو جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص ہر روز ہی کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے, اور جب ہم کر چکتے ہیں پھر ہمیں خیال آتا ہے اوہو یہ ٹھیک نہیں کیا. اپنے ضمیر کی آواز سن لینا اور پھر اپنی غلطی پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا, آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا, یہی اصلاح کا طریقہ ہے اور یہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے. جیسے وہ حدیث پڑھی تھی نا آپ نے کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. کیونکہ اگر ہم اپنی غلطیوں کو مان لیں گے, اعتراف کر لیں گے اور پھر ان کے اصلاح کی فکر کریں گے, انشاءاللہ بہتری ہوگی اور آگے امپروومنٹ ہوگی. ایک اور بات یہ ہے کہ میل ملاقات میں صرف ایک ہی طرح کے لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے, کچھ لوگوں کو سکھانا چاہیے اور کچھ سے سیکھنا بھی چاہیے. ایسے لوگوں سے بھی ملنا چاہیے کہ جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے ملیں کہ جو آپ کے لیے چیلنجنگ ہو, جو آپ کے علم میں اضافہ کر سکتے ہو, آپ کو مزید دے سکتے ہو. کیونکہ اگر ہم صرف اپنی ہی سناتے رہیں یا ہم صرف اپنے جیسے ہی اپنے سے کم علم والے لوگوں سے ہی ملتے رہیں, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور پھر ہمارا جو لیول ہے وہ نیچے آنے لگتا ہے. یہاں پر گروپ میں ایک ایکٹیویٹی ہوئی تھی, میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بھی طریقہ سنواؤں تاکہ آپ کو بھی اس سے انشاءاللہ تعالی مزید اصلاح کا موقع ملے گا. کیونکہ ہمارے رویوں کی جو اصلاح ہے وہ ہمارے دوست بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. وہ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں, وہ ہماری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. میں جب یونیورسٹی میں تھی تو ایک ہماری ٹیم نے ایکٹیویٹی اسی طرح کی تھی کہ ہم سب دوستوں نے ایک دوسرے کی غلطیاں بتائی تھی کہ کس میں کیا کیا ہے, اور سب نے اپنے آپ کو آفر کیا تھا کہ آپ مجھے میری غلطی بتائیں, اور پھر سب نے اسے ایکسپٹ کیا. اور پھر اس کے بعد یہ سولوشن کہ ہم اصلاح کیسے کریں, کیونکہ ہم دوسرے کو موقع نہیں دیتے کہ وہ ہمیں کچھ کہہ سکے. دور رہنا, جرأت نہ کرنا غلطی بتانے کی, یہ کیا چیز ہے؟ کیوں نہیں ہم موقع دیتے کہ کوئی ہمیں ہماری غلطی بتا سکے؟ وائے, کس بات کا ڈر ہے؟ اپنے شوہر سے آپ کہیے, بچوں سے کہیے, اپنی قریبی دوست سے آپ کہیے. جو دور ہے ہمیں, وہ تو ہمیں حقیقت میں نہیں پہچانتے. وہ اگر ایک مجلس میں ہمارا ایک رخ دیکھتے تو انہیں نہیں پتا ہم کچھ اور بھی ہیں. اگر اچھا دیکھتے تو ہو سکتا ہے ہم برے بھی ہوں, اور برا دیکھتے تو ہو سکتا ہے ہم اچھے بھی ہوں. تو جو لوگ ہمیں زیادہ جانتے ہیں وہ ہمارے بارے میں زیادہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ان کی رائے کو پھر آپ اہمیت بھی دیں. ہمیں موقع دینا چاہیے دوسروں کو کہ وہ ہمیں بتا سکیں, کیونکہ اگر کوئی ہمیں آج نہیں بتائے گا نا تو کل تو اعمال نامہ ایک ایک ذرہ لے کے سامنے آ جائے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. موقع محل کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. ایسے موقع پر بات نہیں کرنی چاہیے کہ جب وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو اور پھر وہ اس بات کو حقیر کر دیں, تو پھر اللہ کی بات کو ہم سبب بنیں گے بے وزن کرنے کا. اور ایسے مواقع کے انتظار میں رہیں کہ جب دوسرے شخص سننا چاہیں, کیونکہ بات اپنی گنوانی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا, بے موقع بات کرنے سے بات ہلکی ہو جاتی, گنوائی جاتی. Assalamu alaikum. What we did was we took sheets of paper, small sheets of paper, and we gave it to every student. Every student had to write their problem. For example, a student wrote mumbling or talking too fast. Then we folded the paper in folded it in 4 parts, and then we put the paper in the center. So what we did was every student had to pick that paper up again. So every student got a different paper with them with one student's problem. So what they had to do was they had to write the solution to that problem. For example,
The problem was mumbling or talking too fast. The solution that the student wrote was to open your mouth when speaking, to think before you speak, and to listen to yourself when you're speaking, and when you make the mistake to solve it, like correct yourself. Another problem was that my face wears my feelings, which I cannot hide nor cover because I feel it may be fake. And a solution to this was, in situations like these, just remember that smiling is charity and good akhlaq is sunnah. So although you may feel uncomfortable with the person and your face shows it, try to maintain a smile and good akhlaq. So make it a habit to smile. So inshallah it won't be fake. There were other problems and solutions as well, and it was also done in other groups as well. پھر یہی بات کروں گی کہ اگر ہمارا اندر اچھا ہو جائے، دل اچھا ہو جائے، دل میں انسانوں کی خیر خواہی آ جائے، محبت آ جائے، تو انسان کی گفتگو خود بخود درست ہونے لگے. اگر اندر درست ہوگا تو باہر درست ہو جائے گا. یعنی باہر سے ہمیں خول نہیں چڑھانا اپنے اوپر، یعنی ہمیں کانشیس ہونا ہے لیکن نیچرل رہنا ہے. بی نیچرل. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ساری باتیں کرنے کا اور سننے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم بالکل ٹینس ہو جائیں اور اپنی اور دوسروں کی ہر بات کو صرف نیگیٹیولی دیکھنا سننا شروع کر دیں، بلکہ اندر ایک چیز لائیں. اور جب اندر اچھا ہوگا تو آپ دیکھیں خود بخود آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ان چیزوں کی اصلاح ہوگی. سب سے پہلی چیز تو اللہ ہی کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر ہو تو انسان محتاط گفتگو کرتا ہے اور دوسروں پر زیادتی نہیں کرتا، دوسروں کو پریشان نہیں کرتا، دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے دل کو لوگوں کی نفرت سے پاک کریں. نفرت کے بارے میں ایک کہانی ہے، یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے بچوں کی. Hatred. A kindergarten teacher has decided to let her class play a game. The teacher told each child in the class to bring along a plastic bag containing a few potatoes. Each potato will be given a name of a person that the child hates. So the number of potatoes that a child will put in his or her plastic bag will depend on the number of people he or she hates. So when the day came, every child brought some potatoes with the name of the people he or she hated. Some had 2 potatoes, some 3, while some up to 5 potatoes. The teacher then told the children to carry with them the potatoes in the plastic bag wherever they go, even to the toilet, for 1 week. Days after days passed by, and the children started to complain due to the unpleasant smell let out by the rotten potatoes. Besides, those having 5 potatoes also had to carry heavier bags. After 1 week, the children were relieved because the game had finally ended. The teacher asked, "How did you feel while carrying the potatoes with you for 1 week?" The children let out their frustrations and started complaining of the trouble that they had to go through, having to carry the heavy and smelly potatoes wherever they go. Then the teacher told them the hidden meaning behind the game. The teacher said, "This is exactly the situation when you carry your hatred for somebody inside your heart. The stench of hatred will contaminate your heart, and you will carry it with you wherever you go. If you cannot tolerate the smell of rotten potatoes for just 1 week, can you imagine what is it like to have the stench of hatred in your heart for your whole lifetime?" Moral of the story: throw away any hatred for anyone from your heart so that you will not carry sins for a lifetime. Forgiving others is the best attitude to take. Learn to forgive and forget. ہیٹریڈ دور کرنے کا ایک ہی طریقہ معاف کرنا. السلام علیکم. ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن میرے اپنے ساتھ ہوئی ہے تو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. جو حضرت عمر کا جو ہم نے ہاتھ کے بارے میں پڑھا، تو میرے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا کہ فرائیڈے کے دن سیدھے ہاتھ میں یہاں چھوٹی سی سیس تھی، چھوٹا سا سرجری ہوئی تھی، اور سیٹرڈے کو اسلامک پروگرام تھا کہیں، تو میں وہاں چلی گئی تھی اور ہاتھ میرا درد کر رہا تھا لیکن کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ میں کچھ باندھا ہوا کچھ بھی نہیں تھا. اور میں 2 دن سے کیونکہ کھایا ہوا بھی نہیں تھا تو میں ذرا ڈی ہائیڈریٹڈ تھی، تو میں کچھ پی رہی تھی الٹے ہاتھ سے، تو پیچھے سے کسی نے نوٹ بھیجا کہ سیدھے ہاتھ سے پیو، اور میں اٹھا نہیں سکتی تھی سیدھے ہاتھ سے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی لیکن اتنے لوگ تھے، پیچھے سے کہیں سے چٹ لکھ کے آئی تھی. مجھے تھوڑی دیر تو خیال آیا کہ میں کیا کروں، پھر میں اس ہاتھ سے اٹھا نہیں سکتی تھی، تو میں نے تھوڑی دیر پیچھے والے کو اچھا محسوس کرنے کے لیے میں نے وہ ہاتھ میں پکڑا، ایسے ہی نیچے رکھ کے، اٹھایا نہیں، رکھ چھوڑا، بعد میں پیا بھی نہیں، چھوڑ دیا.
لیکن اس کے بعد سے مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے کہ کسی پہ اس کو بیچارے کو کسی کو پتا نہیں تھا کہ کوئی خاتون تھی، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ مجھے کیا ہے. تو میں اس وقت سے میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں بغیر سوچے کسی کے بارے میں کوئی چیز ایسے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ میں یہ بات مجھے یاد آتی رہتی ہے ہر وقت کہ مطلب کبھی ہم ایسے ہی کسی کو بول دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے کر رہا ہے ایسے، لیکن ہم اندر سے جاننے کی اس کی وجہ یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. السلام علیکم. اصل میں ہم بہت جلد بازی میں ججمنٹس پاس کرنے لگتے ہیں، فوراً دوسروں کے بارے میں تبصرہ کرنے لگتے ہیں، کسی بھی چیز کا دوسرا رخ دیکھے بغیر. صحابہ کرام کی ایک اور مثال دوں گی کہ اللہ کے خوف سے کس طرح وہ خاموش بھی رہا کرتے تھے بہت علم ہونے کے باوجود بھی. علم کا آنا اور علم کا دینا، یعنی علم کا حاصل کرنا اور سکھانا بہت مفید ہے اور بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن وہ بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو درست نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان اور آنکھ اور دل، ہر چیز کے بارے میں انسان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن. اسی وجہ سے صحابہ کرام فتویٰ دینے میں انتہائی احتیاط برتتے تھے، یعنی فیصلہ کرنے میں اور دوسروں کے اوپر ججمنٹ پاس کرنے میں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے، یعنی اپنے علم اور تقوی کے اعتبار سے احد سے بھی زیادہ وزنی ہے. عبداللہ اثقل فی المیزان من احد. اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ وہ کوفہ میں تھے. ان سے ایک معاملے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب نہ دیا. لوگ ان سے مہینہ بھر پوچھتے رہے، یہاں تک کہا کہ اگر آپ ہی فتویٰ نہ دیں تو ہم کس سے پوچھیں. پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. حضرت عبداللہ بن عمر ہمیشہ فتویٰ دینے سے پرہیز کرتے تھے. لوگ جب زیادہ اصرار کرتے تو کہتے ہماری پیٹھ کو جہنم کے لیے سواری نہ بناؤ. ان روایتوں میں فتویٰ سے مراد کسی خاص شرعی معاملے میں فتویٰ دینا نہیں، اس کا تعلق عام امور سے بھی ہے. مسلمان عام طور پر چھوٹے چھوٹے معاملات جو زندگی میں پیش آتے ہیں اس کے بارے میں اپنے بڑوں سے رائے لیتے ہیں، ماں باپ سے لیتے ہیں، علماء سے، رہنماؤں سے. تو ایسے میں علم والوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کیا کہ وہ جو بھی بات کریں، جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی رائے دیں سوچ سمجھ کر دیں، فوراً نہ دیں، محدود علم کی بنا پر نہ دیں. اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کریں جب تک کہ مشورہ، مطالعہ اور غور و فکر کی ساری شرائط پوری نہ کریں. کیا مشورہ؟ یعنی جتنا اہم معاملہ ہے اس میں مشورہ، مطالعہ، اسٹڈی بھی کرنا چاہیے اور غور و فکر. ایسے امور میں نہ بولنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی غیر ذمہ دارانہ طور پہ بولے، کیونکہ لوگوں کے معاملات میں، خصوصاً اجتماعی معاملات میں رائے دینا بہت نازک بات ہے. رائے غلط ہو تو بہت سے لوگ اس پہ چل پڑیں گے اور کیاس برپا ہو جائے گا. تو خاص طور پر وہ لوگ جو ذمہ دار ہوں انہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور بہت سی ایسی باتیں جن کے بارے میں آپ شور نہ ہو یا شک کا شکار ہو تو ان کے اظہار سے پرہیز کیجیے. تو گفتگو کا باب یہاں مکمل ہوا، لیکن اس پر عمل تو مرتے دم تک جاری رہنا چاہیے. صرف یہ 1-2 ہفتے کی بات نہیں تھی، اور یہ ہے کہ اپنے اندر کی اصلاح کے ساتھ اپنی گفتگو کی اصلاح، اپنے انداز یعنی اسٹائل کی اصلاح، اچھے آداب، مینرز، اسٹائل، سلیکشن آف ورڈز، ٹون، انٹینشن، ٹائم اینڈ پلیس جہاں آپ بات کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور بہت دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، تو ایسے موقعوں پر بس اسمائل کر دیا کریں، ٹھیک ہے، مسکراتے رہا کریں، اور کبھی امبیرس فیل نہ کریں کہ اوہ کوئی کیا کہے گا کہ ہم یہاں بول نہیں سکے یا اپنی رائے نہیں دے سکے یا ہمیں جواب نہیں آیا یا ہم بتا نہیں سکے. کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر بات جانتے ہوں اور ہمیں ہر بات کا جواب آتا ہو. جتنا آتا ہے اگر تھوڑا بھی آتا ہے تو بھی کافی ہے. اگر اخلاص پر مبنی تھوڑا سا عمل بھی ہے تو انشاءاللہ وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ ہم
نہ جانتے ہوئے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگے. اور وہ اویس قرنی کی روایت میں نے آپ کو بتائی تھی, صحیح مسلم میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے نہیں آ سکے تھے, لیکن آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے ملو تو اپنی بخشش کی دعا کرانا اس سے. صحابی کو کہہ رہے ہیں تابعی سے دعا کرانے کے لیے. بظاہر صحابی کا مقام بڑا ہے, لیکن ان کا قلیل عمل بھی, اویس قرنی کا قلیل عمل جو ہے وہ بھی بہت وزنی تھا. بعض لوگوں کے عمل بظاہر نظر نہیں آتے اور ہم ان کی خاموشی کی وجہ سے یا ان کے بہت زیادہ سوشل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں. آپ کو نہیں معلوم کسی شخص کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے, وہ اخلاق اور تقوی کے کس مقام پر ہے. تو ہم سب کو سب سے پہلے اللہ کی نظر میں اور پھر اس کے بعد بندوں کے لیے بوجھ اور مصیبت نہ بننے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے رویے سے, ہمارے اخلاق سے ظاہراً اور باطناً کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا لے جیسا بننا اس کو پسند ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.